رمضان گیا، رخصت ہوا، کہاں گیا؟ رحمان کے پاس گیا۔ رحمان کے پاس جا کر رمضان جو ہے یا تو آپ کے لیے گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اگر آپ نے رمضان کی قدر کی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، سارے معمولات پورے کیے ہوں گے، تو رمضان کہے گا اے رحمان، ان بندوں نے جو آپ کے بندے ہیں بڑی محنت کی، ان کے لیے ریان نامی گیٹ کھولا جائے اور سب و شاداب ان کو اس گیٹ سے داخل کیا جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے رمضان کی ناقدری کی تو پھر یہی رمضان باقاعدہ گواہی دے گا کہ اے رب کائنات، انہوں نے ناقدری کی، اس لیے یہ سزا کے مستحق ہیں۔ تو رمضان کی یہ دونوں حیثیت ہے، رمضان ہم سے جدا ہوا یا تو ہمارے لیے گواہ بن کر یا ہمارے خلاف گواہ بن کر۔ حضرات گرامی، رمضان کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ عمر گزر رہی ہے، انسان شباب میں، جوانی میں، دولت میں، حکمرانی میں، عہدہ و منصب میں مست رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ موت کبھی نہیں آئے گی، ایسے ہی رہے گا۔ جب رمضان آتا ہے تو یاد دلا ترمیہم بحجارہ کہ پرندوں کے جھنڈ آئے اور چوچوں میں اور ان کے جو ہے پنجوں میں وہ سنکریاں تھی، وہ ان کے اوپر گری اور ایسا گری کہ وہ گل گئے، سڑ گئے، مر گئے اور پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ اس واسطے اتنی تیز ترین مشین ہاتھی لے کے آئے تھے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، جب بیت اللہ کے رب نے بیت اللہ کی حفاظت کی اور ان کو برباد کر دیا۔ اس واسطے اس دنیا میں یہ تاریخ کہیں دہرائی جائے گی تو دوسری تاریخ بھی دہرائی جائے گی۔ اے میرے عزیزو، آپ پڑھیے قرآن میں فرعون کا واقعہ پڑھیے، موسیٰ کا واقعہ پڑھیے، وہ جو ہے قوم ہود کا واقعہ پڑھیے۔ وہ جتنی اقوام جو ٹکرانی ہے اپنی نبیوں سے اور اچھے لوگوں سے، نیک بندوں سے، ان کے واقعات کو کثرت سے پڑھیے تو آپ کو تسلی ہوگی کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوا۔ اس واسطے ہمیشہ الحمد للہ الذی خلق العباد وہداہم الی احسن الکتاب کتاب الہدایۃ والشفاء والرحمة القرآن الكريم انزل في شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وجعل لهم الأعياد تعود عاما بعد عام والصلاة والسلام على أفضل العباد إلى أبد الآباد صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكملوا العدة اے بزرگوں، جوانوں، بچوں جو پورے اطراف سے کشاں رواں دواں دھلے دھلائے صاف ستھرے بیشتر سفید کپڑوں میں ملبوس جمع ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ سفیدی علامت ہے امن کی، یہ سفیدی علامت ہے باطن کی صفائی کی۔ آپ ظاہری طور پہ بھی پاکیزہ، باطنی طور پہ بھی پاکیزہ، اس پاکیزہ مقام میں جمع ہو کر پاکیزگی کی بات کرنے
اور اسی پاکیزگی کو پورے ملک میں اور پورے عالم میں پھیلانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، اسلام کے صرف 2 تہوار ہیں۔ پہلا تہوار عید الفطر، آج کا تہوار، خوشیوں کا تہوار، انتہائی خوشگوار، ہر طرف ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہیں اور سرور و انبساط پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ تہوار عید کا تہوار کہلاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 خاص موقعوں پر لوگ کھیل کود میں اور جشن میں مصروف ہیں، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ ہم نے سال میں 2 دن متعین کر رکھے ہیں، خوب فری ہو جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں اور اس دور کے رواج کے مطابق مختلف چیزوں سے جو ہے شغف رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اسے بدل دیا 2 بہتر دنوں میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر کہیں نہ کہیں ایک چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، ایک جذبہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جذبہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ فری ہو، خوش ہو، خوشیاں منائے۔ اسی جذبے کی تسکین کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ رکھی گئی، لیکن اس میں ایسی اصلاح کی گئی کہ صرف اور صرف پاکیزگی، طہارت، اچھائی اور بہترائی باقی رہ گئی۔ یہ وہ عید ہے جو ہر سال آتی ہے۔ اس تہوار کا بھی الگ طور طریقہ ہے، اس میں سادگی ہے، اس میں برجستگی ہے، اس میں پانی کی روانی ہے، اس میں پھولوں کی مہک ہے۔ اس تہوار نے ساری سنجیدگیوں کو، نزاکتوں کو، لطافتوں کو، دلی جذبات کے جو ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو سمو لیا۔ یہ وہ تہوار ہے۔ ذرا اور تہواروں کا جائزہ لیجئے۔ عیسائی تہوار مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر، یہودی تہوار مناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے نجات پانے کے موقع سے، اور دیگر اقوام مختلف اپنے پیشواؤں کے مرنے، جینے، پیدا ہونے اور ان کے خاص جو ہے دور کے گزرنے کے حساب سے تہوار مناتے ہیں۔ لیکن اسلام کا تہوار حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ بھی نہیں منایا جاتا۔ یہ تہوار جو منایا جاتا ہے، 2 تہوار، یہ در حقیقت رمضان کا جو عالمی نیکیوں کا موسم گزرا ہے، آپ نے سجدے کیے ہیں، تراویح پڑھی ہے، قیام کیا ہے، رکوع کیے ہیں، تلاوتیں کی ہیں، اللہ کے سامنے حاضری دی ہے، روزے رکھ کے جسم کی زکوٰۃ نکالی ہے اور جسم کو مزکہ کیا ہے، دماغ کو مجلہ کیا ہے، اور آپ کے اندر، روح کے اندر وہ بالیدگی پیدا ہو گئی۔ آپ نے ڈھیر ساری نمازیں پڑھی، ڈھیر ساری روزے رکھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ناز ہو جائے کہ 30 دن کیا عبادت کے گزرے ہیں۔
تو یہ اس کے شکرانے میں، استغفار میں، توبہ میں، اللہ کی طرف رجوع میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ تو طاعت کے مکمل ہونے پر، نیکی کے مکمل ہونے پہ بطور شکرانے کے عید الفطر منائی جاتی ہے، اور حج کے مکمل ہونے پہ عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ یہ ہے فلسفہ اس تہوار کا جو آپ منا رہے ہیں، جو خوشگوار ماحول میں آپ منا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے کہہ دیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کیا اور تم رمضان کے روزوں کی تعداد کو مکمل کر لو، اس کے بعد ہلال عید نظر آتے ہی چہروں پہ مسکراہٹ جو چھا جاتی ہے تو لبوں سے کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ کبریائی بلند کرو، یہ بڑائی فوری طور پہ تکبیر کہو۔ تو یہ گویا تکبیر ہے کہ چاند دیکھتے ہی آپ تکبیر کہتے ہیں، اور یہ تکبیر بھی کیسی؟ اپنی طرف سے نہیں، علامہ ہداکم، اللہ نے جو سکھایا، جو رہنمائی کی، جو بتایا، اسی کے مطابق ہمارے الفاظ عبادت نکلتے ہیں۔ الفاظ عبادت میں کوئی ترمیم نہیں، کوئی تنسیخ نہیں، کوئی اضافہ نہیں۔ جو الفاظ ٹکسالی ہیں، دستوری ہیں، وہ قیامت تک رہیں گے، چاہے دنیا اس کو بدلتی پھرے، وہ دنیا کے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ رسوا ہوں گے، لیکن یہ کتاب ہدایت اور اس کے سارے قانون باقی رہیں گے۔ اس لیے اور مزید وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ جو تم نے عبادت کی، جو تم نے نمازیں پڑھی، جو توفیقات تمہیں ملی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ہم شکرانہ پڑھنے آئے ہیں۔ اور حضرات، رمضان گیا، رخصت ہوا، کہاں گیا؟ رحمان کے پاس گیا۔ رحمان کے پاس جا کر رمضان جو ہے یا تو آپ کے لیے گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اگر آپ نے رمضان کی قدر کی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، سارے معمولات پورے کیے ہوں گے، تو رمضان کہے گا اے رحمان، ان بندوں نے جو آپ کے بندے ہیں بڑی محنت کی، ان کے لیے ریان نامی گیٹ کھولا جائے اور سرسبز و شاداب ان کو اس گیٹ سے داخل کیا جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے رمضان کی ناقدری کی تو پھر یہی رمضان باقاعدہ گواہی دے گا کہ اے رب کائنات، انہوں نے ناقدری کی، اس لیے یہ سزا کے مستحق ہیں۔ تو رمضان کی یہ دونوں حیثیت ہے، رمضان ہم سے جدا ہوا یا تو ہمارے لیے گواہ بن کر یا ہمارے خلاف گواہ بن کر۔ حضرات گرامی، رمضان کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ عمر گزر رہی ہے، انسان شباب میں، جوانی میں، دولت میں، حکمرانی میں، عہدہ و منصب میں مست رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ موت کبھی نہیں آئے گی، ایسے ہی رہے گا۔ جب رمضان آتا ہے تو یاد دلاتا ہے ایک سال گزر گیا، تمہاری عمر گزر رہی ہے، تم کہاں ہو، تم کو مرنا ہے، تمہاری عمر کو ختم ہونا ہے۔ رمضان یہ درس دیتا ہے، رمضان یہ سکھاتا ہے۔ اور إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، ایسا دنیا میں تو تم چند ہی روز رہے۔ اسی طرح یہ رمضان خواہشات کے تار توڑتا ہے، خواہشات کی طرف جو میلان ہوتا ہے اس کی طرف جو انسان بڑھتا ہے، رمضان بند باندھ دیتا ہے اور طاعات کی طرف لاتا ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ کہ رمضان جو ہے یہ رمضانی نہیں بناتا کہ رمضان رہا تو آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھتے رہے، رمضان گیا تو نمازیں گئیں۔
بلکہ رمضان ربانی بناتا ہے، اللہ والا بناتا ہے۔ جب آپ ربانی بن جائیں گے، اللہ والے بن جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے ہر نماز پڑھنا آسان، ہر نیکی کرنا آسان۔ حضرات، یہ عیدگاہ کی تعمیر و توسیع کے لیے بہت سے نوجوان چندہ کر رہے ہیں، ان کا بھرپور تعاون کیجیے۔ تو رمضان جو ہے یہ رمضانی نہیں بناتا بلکہ ربانی بناتا ہے، اللہ والے بن جاؤ۔ اسی طرح آپ کے یہ رمضان جو ہے کیا سکھاتا ہے؟ یہ رمضان تسامح سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے خذ العفو، معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھو، اور انک لعلی خلق عظیم، شاندار اخلاق ہو۔ تو رمضان کے درس میں سے ایک اہم ترین درس یہ ہے کہ یہ رمضان صبر کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، برداشت کا مہینہ۔ تو رمضان میں آپ نے ایک اسٹاک اکٹھا کر لیا ہے صبر کرنے کا، برداشت کرنے کا۔ اے میرے جوانوں، اے میرے عزیزوں، اس صبر کے جو پونجی آپ نے اکٹھا کی ہے 11 مہینے سنبھال کے رکھو۔ صبر کرو، مکروہات پہ صبر کرو، برائیوں پہ صبر کرو، ظلم پہ صبر کرو، زیادتیوں پہ صبر کرو، مزاج کے خلاف چیزوں پہ صبر کرو، اور صبر کر کے ایسی تیاری کرو جو صبر ہی کے ساتھ اس کا جواب بھی بنتی ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رمضان جو ہے اتحاد ملت کی دعوت دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ساری مسجدوں کے لوگ آ کے یہاں اکٹھا ہو گئے، محلے کی مسجدوں سے، جامع مسجدوں سے، سب کو چھوڑ کے عیدگاہ میں جمع ہو گئے۔ حضرات گرامی، ایک نقطہ یہاں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ حج کے موقع پر سب سے بڑا مجمع اکٹھا کرتا ہے، اس کے بعد مختلف عیدگاہوں میں مجمع اکٹھا کرتا ہے۔ عیدگاہ جب ہو رہی ہو، چل رہی ہو، تو محلے کی مسجد میں نماز نہیں، جامع مسجد میں نماز نہیں، عیدگاہ میں نماز پڑھیے۔ مقصد کیا ہے؟ اتحاد ملت، مظاہرے حق، اور کتنے ماشاءاللہ لوگ کاروان حق جمع ہے۔ تو کاروان حق کو دیکھنا اور دکھانا، اور ان کی سفیدی سے جو امن ان کی کرنیں نکلتی ہیں، وہ معاشرے میں روشن کرنا لوگوں کو کہ تاریکیوں کو، نفرتوں کی بھول جاؤ، نفرتوں کو، کینوں کو سینوں سے نکال دو، انتقامی کارروائیاں کرنا چھوڑ دو، بلکہ معاف کرو اور اچھا صبر کرو اور بھلائی اختیار کرو۔ اسی بیچ میں یہ ہے کہ کورونا، اللہ تعالی ہمیشہ موذی امراض سے بچائے۔ کورونا کے دوران میں جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ علماء نے فتویٰ دیا کہ جہاں ممکن ہو نماز پڑھ لیجئے، حتیٰ کہ عید کی نماز آپ اپنے بیٹھک میں آپ نے پڑھی، آپ نے جو ہے چھوٹے سے میدان میں پڑھی۔ لیکن یاد رکھیے گا، کورونا گزر جانے کے بعد، عذر گزر جانے کے بعد، جمعہ وہی ہونا چاہیے جہاں پہلے ہوتا تھا۔ جو مختلف عارضی طور پہ جو جمعے قائم کیے گئے، جمعے کے فلسفے اور حکمت کے خلاف ہے، جمعے کے روح کے خلاف ہے کہ جگہ جگہ جمعے قائم کیے جائیں۔ اس واسطے اس بات کو خاص طور پہ غور کیجئے کہ کورونا سے پہلے جہاں جہاں جو ہے ابھی کورونا کے دور میں جہاں جہاں جمعے ہو رہے تھے عارضی، ان عارضی جمعوں کا خاتمہ کیا جائے، اور جہاں مستقل جمعے ہو رہے تھے اسی کو باقی رکھا جائے۔ یہ ہے جو ہے جمعے کا پیغام، تاکہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہوں، جیسا کہ عیدگاہ، جیسا کہ حج، اس کی مثال میں نے دی۔ حضرات گرامی، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ رمضان کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ کیا تھی؟ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، رمضان میں کتاب ہدایت نازل کی۔ آپ نے 20 رکعت تراویح بیشتر لوگوں نے پڑھی اور قرآن سنا، اور اس سے فیضیاب ہوئے
ایک ایک حرف پہ ان کو نیکی ملی، 10 نیکیاں کم سے کم، نیکیوں کا خزانہ آپ کے پاس ہے، خدا کرے وہ باقی رہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے، اور رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کو آپ جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ رمضان کا جو تعلق قرآن سے ہے، رمضان اور قرآن کے بیچ سے جو ایک خاص روشنی نکلتی ہے، وہ روشنی ہوتی ہے تعلیم کی، کہ تعلیم جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو اعلیٰ ترین ہو، ایسی تعلیم جو معرفت رب سکھاتی ہو، جو اللہ کی پہچان سکھاتی ہو۔ ہر وہ تعلیم جس کی چابی لا الہ الا اللہ، اس تعلیم کا حاصل کرنا ضروری، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ طب ہو، چاہے دنیا کی ضرورت کی تکمیل کرنے والا کوئی بھی فن ہو، اس فن کا سیکھنا علامہ شامی کے مطابق فرض کفایہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کی چابی ہے، ورنہ خالص دین کا علم اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس عالم کو جہنم میں اللہ معاف کرے چہرے کے بل گھسیٹ کے لے جایا جائے گا جس نے اپنے علم کے مطابق عمل نہ کیا۔ اس واسطے علمی ترقی کیجئے، علمی انقلاب لائیے۔ آپ کے لیے تعلیم کی بہت سی تجاویز آ رہی ہیں، وہ کچھ بھی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا اپنے بچوں کو مکاتب میں، بیٹھکوں میں، مجلسوں میں قرآن ضرور پڑھائیے، تعلیم الاسلام ضرور پڑھائیے، دینیات ضرور پڑھائیے، اور دین سے اپنے بچوں کو واقف رکھیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ نسل جو ہے وہ نسلیں تباہ ہو گئیں جن کا رشتہ دین سے توڑ دیا گیا۔ آپ ذمہ داری محسوس کریں کہ آپ اپنے بچوں کو، نئی نسل کو دین کی تعلیم سے پورے طور پہ آشنا کریں گے، اور چاہے وہ اسکول میں پڑھیں، چاہے وہ آپ کے گھر میں پڑھیں، ماں کی گود میں پڑھیں، باپ کے پیار سے پڑھیں، لیکن دین کی تعلیم ضرور دیجئے تاکہ آپ زندہ رہ سکیں۔ جس دن تعلیم نہیں ہوگی آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح تعلیم آپ کو سکھائے گی، دین آپ کو سکھائے گا کہ ظلم کرنا حرام ہے۔ ظلم اگر باپ اپنی اولاد پہ کرتا ہے تو حرام ہے، ظلم اولاد اپنی باپ پہ کرتی ہے تو حرام ہے۔ ظلم جہاں ہوگا وہاں تباہی آئے گی، گھر برباد ہوں گے۔ اگر باپ، اگر ماں، اگر بچے، اگر بیوی، اگر شوہر ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں تو بربادی ان کا مقدر ہے۔ تو یہ ظلم جب گھر سے نکل کر معاشرے میں آتا ہے، سماج میں آتا ہے، صوبے میں آتا ہے، ملک میں پھیلتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم جو ہے کبھی پنپ نہیں سکتا، برباد ضرور ہوگا وہ ظالم جو ظلم ڈھا رہا ہو۔ ارے میرے عزیزو، وہ بیت اللہ کالا غلاف پہنے ہماری آنکھوں میں روشنی بڑھا رہا ہے، اس بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے اس وقت کی سب سے بڑی مشین آئی تھی ڈھانے کے لیے۔ وہ مشین کیا تھی؟ ابرہہ جیسی سلطنت کا بادشاہ لے کر آیا تھا کہ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ ترمیہم بحجارہ کہ پرندوں کے جھنڈ آئے اور چوچوں میں اور ان کے جو ہے پنجوں میں وہ کنکڑیاں تھی، وہ ان کے اوپر گری اور ایسا گری کہ وہ گل گئے، سڑ گئے، مر گئے اور پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ اس واسطے اتنی تیز ترین مشین ہاتھی لے کے آئے تھے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، جب بیت اللہ کے رب نے بیت اللہ کی حفاظت کی اور ان کو برباد کر دیا۔ اس واسطے اس دنیا میں یہ تاریخ کہیں دہرائی جائے گی تو دوسری تاریخ بھی دہرائی جائے گی۔ اے میرے عزیزو، آپ پڑھیے قرآن میں فرعون کا واقعہ پڑھیے، موسیٰ کا واقعہ پڑھیے، جو ہے قوم ہود کا واقعہ پڑھیے۔ وہ جتنی اقوام جو ٹکرانی ہیں اپنی نبیوں سے،
اور اچھے لوگوں سے، نیک بندوں سے ان کے واقعات کو کثرت سے پڑھیے تو آپ کو تسلی ہوگی کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوا۔ اس واسطے ہمیشہ زندہ دل رہیے، ایمان کے ساتھ رہیے، ثابت قدم رہیے، صبر و برداشت کریے اور پورے طور پہ اپنی حفاظت کرنے کے گر خود اپنے آپ سیکھیے۔ اگر کوئی شخص آپ کو، ہندوستان کا دستور کہتا ہے کوئی شخص مارنے آتا ہے آپ کو دفاع کا حق ہے۔ اگر آپ دفاع میں آپ نے اس کو مار دیا تو قانون کے مطابق آپ مجرم نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایک عام ضابطہ ہے، کہیں کسی پہ اگر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کو سہنے کے ساتھ ساتھ، ظلم کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ظلم کا دفاع، ظلم کا قضا قبا دونوں ضروری ہے۔ رسول اکرم نے فرما دیا کہ انصر اخاک، انصر ظالما او مظلوما، کہ ظالم کی مدد، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے ہم نے اس کو بچا لیا، لیکن ظالم کی مدد کیسے؟ تو رسول نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑو، ظلم سے روکو۔ جو طاقتیں آج ظلم بپا کر رہی ہیں ان کے ہاتھ کو پکڑنا ہر ایک ہندوستانی شہری کا فریضہ ہے کہ ان سے ہاتھ کو پکڑے کہ آپ ظلم نہ کریں، آپ خود برباد ہو جائیں گے۔ ملک کو جوڑنے کے لیے، ملک میں محبت کا پیغام دینے کے لیے، ملک کی تعمیر کے لیے، ملک کو بنانے کے لیے، اے رمضانیو، اے ربانیو، اے رمضان سے آشنا ہو کر اور پورا خزانہ لے کر آئے ہو، ان رمضان کے جو ہے نورانی چیزوں سے اس معاشرے کی اصلاح کرو۔ حضرات گرامی، یہ وہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے، ہمارے لیے، عالم اسلام کے لیے اختیار کرنا ضروری ہے۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین ہو یا فلسطین جیسا ماحول دنیا کے کسی گوشے میں ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ظالموں کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم جو ہے مظلومین کے ساتھ ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم سے بن سکتا ہے دستوری طور پہ ان کی مدد کے لیے ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ صرف ریلیف سے کام نہیں چلتا، آپ یہ کوشش کیجئے کہ ظلم ہو نہ، کہیں کچھ ہوا ریلیف کے لیے آپ پہنچ گئے، بڑی اچھی بات، لیکن ہم ایسا کچھ کریں کہ ریلیف کی نوبت نہ آئے، ظلم ہو نہ، ظالموں کے ہاتھ کو ہم روکیں، ظالموں کو سینوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کو ہم سمجھائیں کہ تمہارے بچے ہیں، ننھے ننھے بچیاں ہیں، تمہارے گھر میں تمہاری بیوی ہے، بتاؤ تم جو لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو، تمہارے ساتھ یہ ہو تو کیا ہوگا؟ سمجھائیے، آپ جو ہے ڈائلاگ کیجئے، کارنر میٹنگ کیجئے، لوگوں کے بیچ جائیے، محبت کے پیغام کو پھیلائیے، ہر اعتبار سے محبت کو پھیلائیں گے آپ۔ یہ ہے عید کا پیغام۔ ایک بات اور ہے، جیسے کہ فرض پڑھنے سے پہلے سنت ہوتی ہے، ایسی فرض کے بعد بھی سنت ہوتی ہے۔ رمضان کے روزے فرض تھے، شعبان میں کچھ روزے رکھنا بطور سنت، اس کے بعد رمضان گزر جانے کے بعد شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، رواہ مسلم، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ اس کا فلسفہ واضح ہے، رمضان کے روزوں سے آپ کو 10 گنے کے حساب سے 10 مہینے کا ثواب ملا، جب آپ 6 روزے رکھیں گے تو 60 روزے کا ثواب ملے گا، 1 سال ہو گیا، ہر سال کرتے رہیں گے تو گویا زندگی بھر روزہ دار کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ ان چیزوں کو کریے، صرف ایسا نہیں کہ آپ فضیلت سن لیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے رمضان کے روزوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح صدقہ فطر کا مسئلہ ہے کہ آپ صدقہ فطر
جو ہے غریبوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے، غریبوں کا سہارا بننے کے لیے صدقہ فطر ادا کیجئے، اور اسی کے ساتھ رمضان کے روزوں میں جو کمیاں رہ گئی ہیں اس کی تلافی کے لیے اور رب رحمان کو راضی کرنے کے لیے صدقہ فطر نکالیے، جو اس کے مستحق ہیں ان کو دیجئے۔ واجب ہے یہ صدقہ فطر نکالنا۔ یہاں غالباً 35 روپے فی شخص اعلان ہوا ہے صدقہ فطر کا، آپ زیادہ نکالیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ جو ہے کھجوروں کے حساب سے نکالیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن واجب جو ہے 35 روپے ہے، وہ نکالیں آپ اور اس صدقہ فطر کو آپ ادا کریں۔ حضرات گرامی، بہت ہی اطمینان اور سنجیدگی سے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں۔ دینی تعلیم تو بالکل لازمی ہے، اور پھر پڑھائے جائیں، بابائے میزائل بنائیں۔ بابائے میزائل ابوالکلام تھے۔ آج ترقی ماشاءاللہ اعظم گڑھ اور اس کے اطراف کافی ترقی پہ ہے۔ ترقی ان صرف بلڈنگوں کا نام نہیں ہے، بلڈنگیں بھی بنائیے، مکین بھی بنائیے، اور اعلیٰ درجے کی بلڈنگ بنانے والے انجینئر بھی بنائیے۔ اعلیٰ تعلیم کی سوچیے، دینی تعلیم سے رشتہ جوڑیے، اور رمضان کے اس پیغام کو، ہدایت کے پیغام کو، برداشت کے پیغام کو، غمگساری کے پیغام کو، فرحت بکھیرنے کے پیغام کو، لوگوں میں امن بردار، علم بردار بن کے جانے کے پیغام کو عام کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔